حضرت حکیم لقمان نے عورتوں کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں. کہا میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی سکون سے گزرے، اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی خوشی سے گزرے، فرمایا صدقہ دیتی رہنا، صدقہ دینے میں دیر مت کرنا. فرمایا اللہ کے نام پر اپنے ہاتھوں سے دیا صدقہ بیماریوں کو، مصیبتوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے. فرمایا صدقہ دینے کے 8 بڑے فائدے ہیں. فرمایا صدقہ مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے، صدقہ پریشانیوں کے لیے ڈھال ہے، صدقہ انسان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ موت کی تلخی کو دور کرتا ہے، موت کی سختی کو دور کرتا ہے، صدقہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے، صدقہ عذاب قبر سے بچاتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے، اور قیامت کے دن صدقہ کرنے والے شخص کو اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا. فرمایا جب انسان اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیتا ہے تو ہاتھوں سے دیا گیا صدقہ انسان کو 5 باتیں کہتا ہے. کہتا ہے میں فانی تھا، تو نے مجھے بقا دے دی. کہتا ہے پہلے میں تیرا دشمن تھا، اب تو نے مجھے اپنا دوست بنا ڈالا. کہتا ہے پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا، اب میں اللہ کے ہاتھ میں ہوں. کہتا ہے آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، مگر آج کے بعد میں تیری حفاظت کروں گا. کہتا ہے میں فقیر تھا، تو نے مجھے بادشاہ بنا دیا. حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں، فرمایا میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر تم زندگی میں سکون چاہتی ہو تو خدا را صدقہ دینے میں دیر مت کرنا، صدقہ دیتی رہنا. انشاءاللہ تمہاری زندگی خوشیوں سے گزرے گی، خوشیوں سے بھر جائے گی. دوسری نصیحت، فرمایا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو خدا را ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر سے حلال رزق کا تقاضا کرتی رہنا، اپنے شوہر سے حلال رزق طلب کرتی رہنا. میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو، فرمایا اپنی کمائی کو حلال رکھنا، اپنی کمائی کو حلال رکھنا، صاف رکھنا، پاک رکھنا، انشاءاللہ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی. فرمایا حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا رزق کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا مت کرو، رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی. میرے کریم نبی نے فرمایا جو شخص اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. تیسری نصیحت، فرمایا اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا، کیونکہ غیروں کی باتوں پر دھیان تب دو گی جب تم اپنے گھر سے باہر قدم رکھو گی. میرے کریم نبی نے فرمایا جو عورت اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے بھی رکھتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی ہے، بچوں کو اچھی تربیت دیتی ہے، شوہر کی عزت کرتی ہے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، فرمایا میرے کریم نبی نے ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے حکم پر ایسی پاک اور مقدس عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. میرے کریم نبی نے فرمایا عورتوں میں نے تم کو دوزخ میں بہت زیادہ پایا ہے، جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے. پوچھا گیا آقا کس وجہ سے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ تم ایک دوسری عورت پر لان تان کرتی رہتی ہو، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی رہتی ہو، شوہر کی عزت نہیں کرتی، شوہر کی دی ہوئی چیزوں کی قدر نہیں کرتی. ان تمام وجوہات پر میں نے تمہیں جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے شوہر کو خود جگائے. فرمایا ایسی عورت پر اللہ کی رحمت نازل ہو. چوتھی نصیحت، فرمایا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا خامد ہمیشہ تم سے محبت کرے تو ہمیشہ کے لیے صاف ستھری رہنا، 5 وقت کی نماز کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، شوہر کی اطاعت کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، شوہر کی فکر کا، شوہر کی محبت کا،
شوہر کے احکامات کی پیروی کرنے کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، ساری زندگی شوہر تم سے محبت کرے گا۔ پانچویں نصیحت فرمایا میری ماں بہنوں بیٹیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر سب سے اعلیٰ تر ہو تو فرمایا اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنا، بچوں کو اخلاق سکھانا، بچوں کو پیار سکھانا، بچوں کو محبت سکھانا، بچوں کو ادب سکھانا، اچھی تہذیب سکھانا، اچھی ثقافت سکھانا۔ فرمایا انشاءاللہ تمہارا گھر پورے معاشرے سے اعلیٰ تر بن جائے گا۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، حکیم لقمان کی یہ 5 نصیحتیں کبھی نہ بھولنا، 5 نصیحتیں اپنے اندر جذب کر لینا، انشاءاللہ تمہارا گھر تمہارے لیے جنت بن جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ بیان فرمایا۔ فرمایا صحابہ، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو لے کر اکیلی جنگل سے گزر رہی تھی، اکیلی جنگل سے گزر رہی تھی۔ اچانک ایک بھیڑیے نے حملہ کیا۔ بھیڑیے نے جب اس عورت پر حملہ کیا تو وہ کمزور دل عورت گھبرا گئی۔ جب گھبرائی تو اس کے ہاتھوں سے اس کا بچہ چھوٹ کے زمین پہ گرا۔ بھیڑیے نے بچے کو منہ میں لیا، بھاگ گیا۔ بھیڑیے کے منہ میں جب اپنے بچے کو ماں نے دیکھا تو ماں کے اندر سے ایک دردناک آہ نکلی۔ اپنے بچے کو بھیڑیے کے منہ میں جب ماں نے دیکھا نا تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، ماں کی ممتا جوش میں آئی، ماں کے اندر سے ایک دردناک آہ نکلی۔ ہائے، یہ آہ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، یہ آہ فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، پہلے آسمان کو چیرتی ہوئی، دوسرے آسمان کو چیرتی ہوئی، 7واں آسمان چیر کر عرش پر جا پہنچی۔ ایک دم اس عورت نے دیکھا کہ ایک جنگل سے ایک جوان مرد نکلا ہے، وہ بھیڑیے کے سامنے آیا ہے۔ بھیڑیے نے اچانک جب اتنے بڑے مرد کو دیکھا تو بھیڑیا گھبرا گیا۔ گھبرا کر اس نے اپنا منہ کھولا، بچہ زمین پہ گرا، بھیڑیا بھاگ گیا۔ اس نوجوان نے اس بچے کو اٹھایا، آ کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اب اس عورت نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بندے کے روپ میں آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ جب بھیڑیا آپ کے بچے کو منہ میں لیے بھاگ رہا تھا تو تیرے اندر سے یہ جو آہ نکلی ہے نا، اس آہ نے، درد بھری آہ نے فرشتوں کو رلا دیا، فرشتوں کو تڑپا دیا، یہاں تک کہ اللہ کو مجھے بھیجنا پڑا تیری مدد کے لیے، تیرے بچے کی جان بچانے کے لیے۔ تیرے بچے کی جان اس لیے بچائی گئی ہے، وجہ اصل میں یہ ہے کہ ایک دن تو روٹی کھا رہی تھی، کھانا کھا رہی تھی، تجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تیرے پاس ایک ہی روٹی تھی، بھوک 4 روٹیوں کی تھی، تیرے پاس ایک ہی روٹی تھی، تو ساری روٹی کھا گئی تھی، آخری نوالا بچ گیا تھا، آخری روٹی کا ٹکڑا بچ گیا تھا۔ وہ روٹی کا ٹکڑا تو منہ کے اندر ڈال ہی رہی تھی، ادھر دروازے پر کسی فقیر نے صدا دی، ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے روٹی کا ٹکڑا دینے والا؟ 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے روٹی کا ٹکڑا دینے والا؟ تو نے جب فقیر کی صدا سنی تو نے یہ سوچتے ہوئے روٹی کا ٹکڑا منہ سے ہٹا لیا کہ فقیر اللہ کے نام پر مجھ سے روٹی کا ٹکڑا مانگے اور میں نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تو نے وہ روٹی کا آخری ٹکڑا اٹھایا، فقیر کے ہاتھوں میں دے دیا۔ فقیر نے دعا کی، دعا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اللہ نے تیرا وہ روٹی کا ٹکڑا سنبھال رکھا تھا، تیرا وہ صدقہ سنبھال رکھا تھا، آج اسی صدقے کی وجہ سے، آج اسی روٹی کے ٹکڑے کی برکت سے اللہ نے تیرے بچے کی جان بچانے کے لیے مجھے آسمان سے نیچے اتارا۔ رمضان میں اپنے ہاتھوں سے دیا صدقہ تمہارے بچوں کی جان بچا سکتا ہے۔